یہ جو موت کا معاملہ ہے، موت اور موت کے بعد برزخ، کیا مادی ہیں یہ؟ نہیں، مادی جسم پہ آتی ہے، لیکن انسان کی تمام حقیقت مادی نہیں ہے۔ انسان کی حقیقت میں مادی جسم اس کا ایک ادنا پہلو ہے، آدھا بھی نہیں ہے، آدھا بھی نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا انسان کے دو پہلو ہیں، مادی اور روحانی، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اہمیت کے لیے آدھے آدھے برابر کے ہیں، نہیں، یہ ادنا پہلو ہے۔ اسی خاطر دنیا دنیا ہے، ادنا کے مؤنث کو دنی اور دنیا کہتے ہیں۔ ادنا یعنی پست، اور دنیا یعنی کوئی مؤنث پست، اس کو کہتے ہیں دنیا۔ اور دنیا ہم نے کس بات کے لیے ٹائٹل رکھا ہے؟ اس جگہ کے لیے، اس ورلڈ کے لیے، میٹیریل ورلڈ کے لیے۔ آپ سوچ رہے ہیں تو یہ جو ہم اس کو دنیا کہتے ہیں نا، دنیا کا مطلب ہی پست ہوتا ہے۔ یہ جو فیز زندگی کا ہے، میں بہت احتیاط سے اس جملے کو استعمال کر رہا ہوں، یہ جو زندگی کا یہ فیز ہے، یہ مرحلہ ہے، یہ پست ہے، یہ انتہائی پست ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بہت اعلیٰ مراحل کو گزارتے ہوئے اس پست پہ آ کر رکے ہیں۔ اس پست کے بعد ہمیں دوبارہ سفر کرنا ہے انہی اعلیٰ مراحل کی طرف، انہی اعلیٰ مراحل۔ یہ پست ترین جگہ ہے، پست ترین جگہ ہے۔ بہت سادہ سی ہے کہ اس کی مثال، قوس کہتے ہیں کمان کو، کمان کو قوس کہتے ہیں، تو ہمارے یہاں اردو میں قوس و قزح استعمال ہوتا ہے۔ قوس چونکہ وہ کمان کی شکل بنتی ہے، اس میں قوس کمان کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک کو کہتے ہیں زندگی میں جو ہماری یہ والی زندگی ہے جس کو دنیا دنیا کہتے ہیں، اس سے پہلے ایک قوس ہے، اسے کہتے ہیں قوس نزول، اور اس کے بعد ایک قوس ہے، اس کو کہتے ہیں قوس صعود۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو میں بہت سادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اس طریقے سے ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ مثال عجیب سی ہے۔ آپ گھڑی سوچئے، جو اینالوگ گھڑیاں ہوتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، تو جو ٹاپ پر ہے وہ 12 ہے، اور جو باٹم پر ہے بالکل نیچے ہے وہ 6 ہے۔ صحیح ہے؟ تو اب آپ زندگی کے مختلف مراحل کو سوچنے کے لیے آپ یہ سوچئے کہ آپ 12 سے شروع ہوئے اور گرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ گرنا شروع کیا۔ صحیح، اب آپ گھڑی کو 2 قوس میں تبدیل کر لیں۔ قوس کمان ہوتا ہے نا، ہاف سرکل کو قوس کہتے ہیں، ہاف سرکل، آدھا دائرہ۔ صحیح، تو اس گھڑی کے 2 دائرے کر لیجئے، ایک وہ دائرہ جو 1 سے لے کے 6 تک آ رہا ہے، اور ایک وہ دائرہ جو 6 سے لے کے 12 تک جا رہا ہے۔ اس کو کہ ہم اوپر سے شروع ہوئے اور گرتے ہوئے دنیا تک آئے، اس کو کہتے ہیں قوس نزول۔ اب کیا ہوگا؟ اب قوس صعود ہوگا، اب نیچے سے اٹھ کے اوپر تک جانا ہے۔ کل حیات یہی ہے، ایک قوس نزول ہے، ایک قوس صعود، اور اس قوس نزول اور اس قوس صعود کے درمیان یہ دنیا دنیا ہے۔ میں اس لیے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سب لوگ اس سے مزہ لے سکیں کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں اس وقت۔ تو ہمیں قوس نزول سے آئے، 12 سے گرے، حقیقت علیہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اعلیٰ ترین حقیقت، وہ 12 ہے، جس کو آپ خدا متعال کا وجود مقدس تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس نور محض سے ہمارے وجود کے مراحل گرنا شروع ہوئے۔ نہیں معلوم عالم ذر لے لو، کون کون سے مراحل، کون کون سے عوالم کو گزارتے ہوئے ہم گرتے 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 اس دنیا میں آ گئے جو 6 ہے، جو اینالوگ گھڑی کے اندر 6 بنا ہوا ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب یہاں تک تو گرنا تھا، اب اس کے بعد اور گرنا نہیں ہے۔ گرنے کی علامت کیا ہے؟ گرنے کی علامت یہ ہے کہ ہم جیسے روحانی نورانی حقائق مادی جسم میں محدود ہوئے ہیں، یہ ہمارے نزول اور پستی کی علامت ہے۔ آپ کی جو حقیقت ہے وہ بدن ہے یا روح ہے؟ روح ہے۔ روح مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ غیر مادی ہے، یہ روحانی۔ اے فرشتوں، جب میں اس میں اپنی روح سے پھونکوں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا۔ آپ کے اندر اتنا عظیم الشان وجود ہے جس کو خدا نے اپنی روح سے تعبیر کیا ہے۔ یہ قطعاً مادی نہیں ہے، یہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی نورانی، انتہائی بلند حقیقت ہے۔ اتنی بلند حقیقت کس کے ساتھ مکس ہوئی ہے؟ اس جسم کے ساتھ۔ یہ پستی کی علامت آ گئی۔ اس سے زیادہ پست انسان نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ نیچے نہیں آ سکتا۔ آپ یہاں پہ آ گئے۔ اب کیا ہونا ہے؟ آپ اوپر سے گر کے نیچے آئے تھے، سیر کی، گھومے پھرے، واپس وطن میں۔ صحیح ہے؟ بس میں ایک اضافہ کروں گا، اب واپس وطن میں آئے نہیں ہیں، واپس وطن میں آنے کا سفر شروع ہوا ہے، بہت لمبا ہے۔ 6 سے اٹھ کے 12 تک جانا ہے، یہ سفر چھوٹا نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ اچھا، یہ سفر ہے کیا؟ اب میں یہ جو گھومے پھرے، سیر کی گھومے پھرے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے مرے۔ اب مرنے کے بعد کیا ہے؟ اب ایک سفر ہے، کون سے قوس کا؟ نزول کا یا صعود کا؟ صعود کا، اوپر جانے کا، 6 سے 12 کا۔ صحیح، یہ سفر ہے کیا؟ اور یہ جو ہم 6 پر ہیں، یہاں پہ کیا ہونا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، اور قرآن کریم اور دین مبین سمبولزم کے بغیر نہیں سمجھا سکتا، اس نے علامتوں کا سہارا لینا ہے، ہم اس کے سوا سمجھنے قابل بہت کم لوگ ہیں۔
بہت کم لوگ، شاذ و نادر کوئی ہوگا اس دنیا کے اندر جو اس کے بغیر سمجھنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ اس کو پھر حواس خمسہ سے بالکل آزاد ہونا پڑے گا۔ اور انسان، ہم لوگ زیادہ تر حواس خمسہ کے اندر محدود ہونے والے لوگ ہیں، ہماری عقلیں اتنی کامل نہیں ہوتی ہیں۔ البتہ کچھ لوگ اس کی پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی عقلیں اتنی کامل ہوتی ہیں کہ وہ حواس خمسہ کے اندر قطعاً محدود نہیں ہوتے۔ ہم لوگ اتنے مادیات کے عادی ہیں کہ خواب بھی مادی شکل میں دیکھتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر کسی فرشتے کو دیکھتے ہیں تو روحانی وجود میں نہیں دیکھتے، وہ بھی مادی وجود میں دیکھتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی مادیات محض میں گرفتاری کی علامت ہے کہ ہم مادیات میں اتنے غرق ہو گئے، اتنے وابستہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے یہ مادیات صرف اس فیز میں ہے، نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے۔ لیکن ہمارے جتنے بھی خواب آتے ہیں سب مادیات میں آتے ہیں، جبکہ مادیات صرف اس فیز میں ہے، اس کے بعد کہیں مادیات نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کہیں مادیات ہے۔ کیوں سوچئے جیسے کوئی بہت بڑا وجود، بہت عظیم الشان وجود، اس نے اپنے وجود سے کچھ ٹکڑے نکالے۔ اچھا یہ سب مادی باتیں ہیں، تو ایک بہت بڑے وجود نے اپنے وجود سے ٹکڑے نکالے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اربوں ٹکڑے نکالے، اور ہر ٹکڑے کو یہ ٹاسک دیا، یہ کام دیا کہ وہ اس کا جیسا بن کے دکھائے۔ عظیم الشان وجود ہے، بہت عظیم الشان وجود ہے، اس نے اپنے وجود سے اربوں ٹکڑے نکالے، اور وہ عظیم الشان وجود ایسا ہے کہ اربوں نکالنے کے بعد اتنے ہی ارب اور نکالے تو اس کے وجود پہ کوئی کمی نہیں آتی۔ اس نے اپنے وجود سے اربوں وجود نکالے اور ہر چھوٹے مختصر ذراتی وجود کو ایک ہدف دیا۔ وہ کیا دیا؟ تم میرے جیسے بن کے دکھاؤ۔ اس ذراتی وجود نے کہا کہ اے عظیم الشان وجود، میں جو اتنا ذراتی وجود ہوں، مائکروسکوپک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، میں تیرا جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں اگر تمہیں کام دے رہا ہوں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ کام کا وسیلہ بھی نہ دوں۔ تمہیں اگر میں ٹاسک دے رہا ہوں، ذمہ داری دے رہا ہوں، تو ذمہ داری کا وسیلہ دیے بغیر تھوڑی چھوڑوں گا۔ اگر میں آپ کو ذمہ داری دوں کہ آپ پورٹ تک جائیے، کراچی کی بندرگاہ تک جائیے، تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ بھائی 16-17 کلومیٹر 18 کلومیٹر اس آدمی نے طے کرنا ہے، یا تو ٹائم زیادہ دوں یا کوئی اس کو سواری دوں، کچھ تو دوں میں اس کو، میں وسیلہ دیے بغیر تھوڑی چھوڑوں گا۔ تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سی سواری ہے جس پہ سوار ہو کر میں تیرا جیسا بن سکتا ہوں؟ تو کہتا ہے نفس لے لو، نفس۔ میں تمہیں اپنی عظیم الشان وجود کی ایک ایسی تجلی دوں گا جس کو اگر تم سنبھال گئے تو تم میرے جیسے بن سکتے ہو۔ ایسی عظیم الشان تجلی دوں گا کہ اگر تم اسے سنبھال کے لے کر چلے تو تم میرے جیسے بن سکتے ہو۔ تو اب یہ جو تجلی ہے یہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی عظیم الشان، اتنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ کہ یہ اس عظیم الشان وجود کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو اب ایک اور مسئلہ آیا، وہ یہ کہ یہ تجلی تو سب کو مل گئی ہے، سب کو مل گئی ہے، کیا سارے کے سارے اس جگہ تک پہنچ جائیں گے خود سے؟ تو فرماتا نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، یہاں پر کچھ نہ کچھ حساب کتاب ہوگا۔ یہ کیسے حساب کتاب ہوگا؟ یہ عظیم الشان تجلی سب کو مل گئی ہے، کیا سب تیرے جیسے بنیں گے؟ تو کہتا نہیں، خود سے تو سب نہیں بنیں گے، خود سے تو سب نہیں بنیں گے، کچھ بنیں گے کچھ نہیں بنیں گے۔ تو اے عظیم الشان وجود، اس تجلی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہوگا کہ کچھ بنے اور کچھ نہ بنے؟ تو وہ کہے گا کہ میں اس تجلی کے ساتھ تمہارا امتحان لوں گا۔ جو امتحانوں میں کامیاب ہوں گے وہ خود سے اس عظیم الشان وجود کے برابر بن جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں نا امتحان لوں گا۔ اب ایک بات سمجھ میں آئیے، اس عظیم الشان تجلی کے ساتھ اگر کوئی اور چیز اٹیچ نہیں ہوئی تو امتحان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے امتحان ہوگا؟ امتحان کے لیے کوئی خواہش چاہیے ہوتی ہے، امتحان کے لیے کوئی لالچ چاہیے ہوتی ہے، امتحان کے لیے خیر اور شر دونوں کا امکان چاہیے ہوتا ہے، جبکہ اس عظیم الشان تجلی میں خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، سوائے تجلی عظمیٰ کی کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک پست وجود ساتھ لگا کے دوں گا جس میں شر آئے گا، اس سے تمہارا امتحان ہوگا۔ اور وہ پست وجود کیا ہے؟ یہ بدن اور اس کی تقاضے ہے۔ اب ہمارے پاس ایک عظیم الشان تجلی ہے جو الہی تجلی ہے، جو نفس ہے ہمارا، ہماری روح، اور ایک ہمارے پاس پست دنیا کی پست حقیقت ہے، ہمارا بدن۔ اب جنگ کیا ہے؟ جنگ یہ ہے کہ یہ پست بدن جیتے گا یا وہ خدا کی تجلی جیتے گی۔ جس میں وہ تجلی مضبوط ہوگی وہ خدا کی جیسی حقیقتوں کو پانے کی کوشش کرے گا، اور جس کے اندر یہ بدن کی حقیقت مضبوط ہو گئی وہ بیچارہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ جو بڑی مصیبت ہے یہ ترجمہ سلیس ہے خسران کا، ان الانسان لفی خسر، بڑے نقصان میں پھنس گیا یہ۔ اب ہمارے پاس یہ دونوں ہیں، یہ جو جنگ ہے اس دنیا کے اندر وہ یہی ہے۔ آپ کے پاس ایک عظیم الشان تجلی ہے، الہی عنصر، اور آپ کے پاس اس پست دنیا کی پست حقیقت بھی ہے۔
یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور یہ دونوں لڑتے ہوئے ہمارے پورے وجود کو اپنے وطن پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کا وطن یہی ہے، اور اس عظیم الشان تجلی کا وطن خدا کی ذات ہے، صحیح؟ دونوں اپنے وطن پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک وہ تجلی ہے جو مجھے اپنے وطن پہ لے جانا چاہ رہی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے تم ہو تو 6 پر، لیکن میرا وطن 12 ہے، مجھے تمہیں وہاں لے کے جانا ہے۔ اور یہ جو بدن ہے یہ کہتا ہے تیرا وطن 12 ہو یا 9، میرا وطن 6 ہے، مجھے تجھے یہیں دفن کرنا ہے۔ ساری جنگ اس پر۔ اچھا، اب ہر ایک کے پاس اپنا ٹول ہے، ہر ایک کے پاس اپنا وسیلہ ہے۔ نفس جو تجلی عظمیٰ ہے اس کے پاس اپنے وسیلے ہیں، معنویت، خدا سے ارتباط، اس عالم دنیا سے قطع تعلق، اپنی وابستگیاں خدا سے بنانا، اس دنیا کے اوپر زیادہ حریص نہ ہونا، زہد، تقویٰ، یہ اس نفس کی تجلی کی حقائق ہیں۔ اور وہ جو بدن ہے اس کے اپنے وسائل ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں؟ خواہشات، خوف، وابستگیاں، اٹیچمنٹ اسی دنیا سے۔ جو جس کو زیادہ استعمال کر گیا وہ وہیں کا ہو رہا، جو جسے استعمال کر گیا وہ وہیں کا ہو گیا۔ تو جس نے اپنے نفس کی تجلی کی حقیقتوں کو زیادہ استعمال کیا، قرب خدا، اس سے انس، اس سے وابستگی، اس سے لگاؤ، اس کی طرف توجہ، وہ اس وطن کا ہو گیا، وہ اسی طرف جائے گا۔ اور جس نے اس بدن کی خواہشات، اس کے خوف، اس کی لالچ، اس کے حسد، اس کے بغض، اس کا کینہ، اس کی وابستگیاں، اس پہ محنت کر دی، وہ یہیں کا ہو گیا۔ خواہ نہ خواہ، جلنے، مرنے، کٹنے، عذاب جھیلنے کے بعد خواہ نہ خواہ سب کا سفر 12 پر ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس سے کہ اس دنیا سے نکلے اور سب کا سفر 12 پر ہے، بیچ میں داستان بہت لمبی ہے، اتنی لمبی کہ خدا اسے خالدین فیہا کہتا ہے، خدا اسے ہمیشہ کا کہتا ہے، اتنی لمبی داستان ہے یہ۔ اس میں برزخ جو خود لاکھوں سال کی ہے وہ ایک مرحلہ ہے، برزخ جو لاکھوں سال کی ہے ایک مرحلہ، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے مراحل ہیں، 6 سے لے کے 12 تک، ہماری گھڑی میں تو 4-5 ہی ہیں، لیکن اس قوس سعود میں مراحل کتنے ہیں؟ اتنے ہیں کہ خدا اس کو محدود نہیں کہتا، لا محدود کہتا ہے، خالدین فیہا۔ تو یہ بڑی لمبی کہانی ہے، کوئی آگے بہت لمبی کہانی ہے۔ اس لمبی کہانی کو لوگوں نے بیان کرنے کے لیے اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم۔ اب جیسے کہہ رہے ہیں نا موت کے بعد، اب یہ سمجھیں آپ کی حواس خمسہ تو بیکار ہوگا، اب تو صرف یہی ہے کہ آپ علامتیں لے لیں اور ان علامتوں کو پکڑ کے آگے تک چلے جائیں۔ اچھا، بعض لوگ بیچارے ان علامتوں کو پکڑ نہیں پاتے، وہ صرف علامت کے لفظ کو لے لیتے ہیں، اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سنجیدگی کے عالم میں اس لطیفے کی گنجائش ہے نہیں، لیکن خیر، وہ کوئی بقرعید کے اوپر کہتے ہیں کہ جب جانور قربان کیا جاتا ہے تو یہ پل صراط پہ سے گزروا دیتا ہے، تو کوئی بندہ بکرا خرید کے اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ یہ پل صراط پہ سے گزروائے گا یا نہیں گزروائے گا۔ اچھا، اب یہ سب ظاہر ہے یہ حماقتیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں حماقتیں ہو سکتی ہیں؟ اس بندے خدا نے یہ سمجھا ہے کہ پل صراط یعنی ایک برج، پل، اور اس بندے خدا نے یہ سمجھا ہے کہ قربانی یعنی سواری، تو وہ قربانی کو سواری سمجھ رہا ہے اور پل صراط کو برج، پل سمجھ رہا ہے، اور وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ ایک فزیکل برج ہے، پل ہے، جس کے اوپر ایک سواری پہ بیٹھ کے مجھے جانا ہے، تو وہ اس پل پر چلنے والی سواری ڈھونڈ رہا ہے۔ صحیح ہے، دونوں حماقت ہیں۔ آپ کو اور مجھے فوراً سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہ سب علامتیں ہیں، ان علامتوں کے کچھ حقائق ہیں، آپ ان علامتوں پہ نہیں رک سکتے۔ یہ علامتیں کسی حقائق کو نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر قبر کی زندگی۔ اچھا بھائی، قبر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو 1.5-2 گز کا پیس، قبر میں اتنے باغ ہوں گے، اس 1.5 گز میں کتنے پودے لگ جائیں گے؟ آگ ہوگی، گڈھے ہوں گے، اس 1.5 گز میں کتنی آگ لگ جائے گی؟ اس کا مطلب ہے قبر کی زندگی کا مطلب زمین کا یہ 1.5 گز کا ٹکڑا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کوئی بچہ شکم مادر میں ہو اور اس کو کوئی کہے کہ ماں کے اس پیٹ کے پیچھے دنیا ہے، تو اس کے لیے سمجھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ کافی مشکل ہے۔ وہ اپنے وجود کے ہر حصے پر اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا ماں کے شکم میں پاؤں کا کیا فائدہ؟ نہ سوئمنگ کرنی ہے نہ چلنا ہے، تو پاؤں بیکار ہے۔ ہاتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ کسی چیز کو پکڑنا ہی نہیں ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ بھائی یہ سب کچھ جو ہے وہ یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ کہیں اور کے لیے ہے، سب کا سب کہیں اور کے لیے۔ آپ یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں،
آپ کہیں اور کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ علامہ طباطبائی بہت خوبصورت ایک جملہ کہتے تھے ہم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، ہم بقا کے لیے خلق ہوئے۔ ہم نے صرف جگہوں کو تبدیل کرنا ہے، اور میں جگہ کا لفظ استعمال کر کے گھبرا رہا ہوں، مراحل سے گزرنا ہے۔ کو تبدیل ہم نے نہیں کرنا، ہمیں کروایا جائے گا، اور جگہ نہیں ہے، در حقیقت مرحلہ ہے، تو ہم نے مراحل سے گزرنا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ یہ ایک مرحلہ ہے زندگی کا۔ یہاں سے میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، اس سے کچھ منٹ پہلے جو دوسرے مرحلے میں میں نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے آنکھیں کھل جائیں گی، اور پھر وہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ چند منٹ پہلے، صرف چند منٹ پہلے آنکھیں کھلیں گی، یہ مرحلہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور وہ مرحلہ بھی نظر آنا شروع ہوگا۔ ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اب اس کی روح برزخ میں داخل ہو گئی ہے، صحیح؟ حقیقت یہ ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ ہم ابھی بھی برزخ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں اس دنیا کے بعد برزخ میں جانا ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں اس دنیا کے بعد برزخ میں جانا ہے، یہ جملہ شاید دقیق نہیں ہے۔ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جیسے ہی ہم مرنے لگتے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے وہ برزخ بھی ہمیں نظر آنے لگتی ہے جو ابھی بھی ساتھ چل رہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ صرف ایک مشکل ہے، مرنے پر ہمارے پردے چاک ہوتے ہیں، ہم دو عالم کو ایک ساتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک یہ عالم جس سے ہمارا ایگزٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ عالم جو ابھی بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا، اچانک وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حسب مراتب اس سے توجہات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس پہ توجہات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو توجہات کم اور زیادہ ہونے کا معاملہ، اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، شاید بہت اچھی مثال نہیں ہے۔ میری قمیض میں دو جیبیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ۔ فرض کریں کہ میری الٹے ہاتھ کی جو جیب ہے اس میں میرا پرس ہے اور اس میں میرا موبائل فون ہے، صحیح ہے، اور میرے جو سیدھے ہاتھ کی جیب ہے اس میں ایک رومال ہے اور یہ ٹوپی مثلا میں اس جیب میں رکھ لوں گا۔ تو کس کو مجھے زیادہ پروٹیکٹ کرنا ہے؟ الٹے ہاتھ والی جیب کو، جس کے اندر پرس ہے اور موبائل ہے۔ اچھا، اگر کچھ ایسا ہو کہ کسی نے مجھے سونے کا ایک ٹکڑا دیا جس کی مالیت اس پرس میں موجود رقم سے اور موبائل سے کئی گنا زیادہ ہو گئی، اور وہ میں نے سیدھے ہاتھ کی جیب میں ڈال دیا، اب کس والے کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ اب سیدھے ہاتھ کو۔ اچھا، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ وہ سونے کے ٹکڑا بڑھ گیا، دو اور آ گئے، تو پہلے میں نے اس میں ٹکڑا رکھا تو میں نے کہا اس پہ توجہ کم دیتا ہوں چونکہ اس کی مالیت ذرا کم ہے، اور ادھر توجہ زیادہ دینی پڑے گی چونکہ یہاں مالیت زیادہ ہے، اور دو ٹکڑے اور بڑھ گئے، تو اب میں یہ سوچوں گا کہ اچھا یہ جو الٹے ہاتھ والا ہے نا، اگر یہ چلا بھی جائے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر یہ بڑھتا شروع ہو گیا، بڑھتا چلا گیا، تو اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم مرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ کتنا اس دنیا کے لیے تڑپ رہا ہوں، کتنا اس کے اوپر مر رہا ہوں، اتنا مر رہا ہوں کہ اگر مجھے ساری دنیا کو مارنا پڑے تو مار دوں گا۔ اور جیسے ہی میں مرنے لگتا ہوں میری آنکھیں برزخ کو دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں، اچانک مجھے پتہ چلتا ہے کہ جس کو میں مالیت والا سمجھ رہا تھا اس کی کوئی مالیت نہیں ہے۔ میری توجہات خواہ نہ خواہ اس دنیا سے نکل کر اس دنیا کی طرف ہونے لگتی ہیں، اور چند ہی گھنٹوں، دنوں یا مہینوں حسب مراتب اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ پھر مجھے یہاں کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، یہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاملہ ختم۔ جس کے لیے میں نے 60 سال محنت کی تھی، چند گھنٹے سے زیادہ میری اٹیچمنٹ اس سے باقی نہیں رہتی، معاملہ ختم۔ اب یہ کتنی حماقت ہے کہ جس پر میری اٹیچمنٹ جانے کے بعد چند گھنٹے بھی نہیں رہے گی، اس پر میری ساری پلاننگ چل رہی ہے۔ میں یہاں سے جاؤں گا، کچھ اور حقائق میرے سامنے کھلیں گے، اور ان حقائق کو کھلتے ہی مجھے ایسا لگے گا جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے لیے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر میرے پاس کافی تیاری نہیں ہوئی تو میں اپنے اندر خسران مبین کو احساس کروں گا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ تو ہم لوگ اس طرح سے مختلف فیزز میں تبدیل ہوتے رہیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 3 فیزز ہو سکتے ہیں۔ پہلے فیز میں ہم جب جاتے ہیں یہاں سے اور برزخ میں جاتے ہیں تو مادیات سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، صرف مادیات کی شیپس رہ جاتی ہیں، شکلیں باقی رہ جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ نے اپنے بچپن میں اور کچھ لوگ بڑے ہونے تک بھی کارٹون دیکھے ہوں گے، تو وہ کارٹونز کے اندر کبھی کبھی جن دکھاتے ہیں، تو جو کارٹون میں جن دکھاتے ہیں وہ ایک اسموکی ایگزسٹنس ہوتی ہے، ذرا دھوئیں کا سا وجود ہوتا ہے جس میں اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو ہاتھ نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اچھا وہ جو اسموک ہے، دھواں ہے، اس کی کوئی میٹیریل سبسٹینشل کوئی لیونٹ وہ نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہوتی، تو بس وہ دکھاتے ہیں کہ یوں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ نکل گیا، تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ مادہ تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں مادہ تو نہیں ہے، مادے کی شکل ہے۔ عالم برزخ کو اس خاطر عالم مثال کہا جاتا ہے۔
عالم مثال کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں یہ سب عالم مثال کے ہیں، وہ جو صحیح خواب دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم عالم مثال کی کوئی شکل اپنے خواب میں دیکھ لیتے ہیں، تو جبکہ وہ حقیقت مادی نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارے دماغ میں شکلیں ہی آتی ہیں، اور وہ شکلیں بغیر مادی حقیقت کے عالم مثال کہلاتی ہیں۔ جب اس عالم سے گزر جاتے ہیں، اور میں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ گزر جاتے ہیں، کاش اتنی آسانی سے کوئی گزروا دے، چونکہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، مستند روایت کے مطابق اہل بیت نے فرمایا ہے کہ محشر میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، برزخ تمہیں خود گزارنی، برزخ تمہیں خود گزارنی، محشر ہمارے اوپر، محشر میں ہم سنبھالیں گے، برزخ خود گزارنی۔ البتہ ان کے عظیم الشان وجود سے ہمیں نصرت ملتی رہے گی، لیکن مرحلے خود گزارنے، تو برزخ کی جتنی گھاٹیاں ہیں وہ ساری ہم نے طے کرنی ہے، اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہوگا، اس میں عام آدمی کے لیے کوئی کنسیشن نہیں ہوگا، اس کو سپورٹس ملتی رہیں گی، بالکل ایسی جیسے اگر آپ کو کسی صحرا سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں ہے تو راستہ سخت ہے، لیکن اگر کوئی ایک مضبوط سواری مل جائے جو صحرا کی سختیوں کو جھیلنے کے باوجود آپ کو سواری دے دے تو آپ کو بہت بڑی آسانی مل گئی نا۔ تو اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس کوئی سایہ بھی نہیں ہے تو آپ بہت سختی میں آ گئے، لیکن اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہے اور سواری بھی مل گئی اور سایہ بھی مل گیا تو کام آسان ہو گیا، اور اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو کام بہت سخت ہو گیا، لیکن اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہو اور سواری بھی مل جائے اور سایہ بھی مل جائے اور کھانا پانی بھی زیادہ راہ کی صورت میں ملتا رہے تو کام کافی آسان ہو گیا، اور اگر اسی صورتحال میں کوئی اچھا رفیق بھی مل جائے تو پھر تو معاملہ کافی آسان ہو گیا، کافی آسان، لیکن گزرنا ہے یا نہیں گزرنا ہے؟ ہاں گزرنا تو ہے، گزرنا تو ہے، تو یہ صورتحال ہے ہماری۔ اب کون سواری لایا ہے، کون سواری نہیں لایا ہے، کون سایہ لایا ہے، کون سایہ نہ لا سکا، کون زیادہ راہ لے کر آیا، کون زیادہ راہ نہیں لایا، کون جلیس اور ہم سفر لایا اور کون نہیں لایا، کون پڑاؤ کے لیے رات میں کہیں رکنا ہوگا خیمہ لایا، گھر لایا، محل لایا یا کچھ بھی نہیں لایا۔ دنیا کے گھر تو بنتے رہیں گے، کس نے برزخ کا گھر بنایا، کس نے برزخ کی منزلیں بنائی؟ یہ سفر اتنا لمبا ہے کہ اس سفر کے ایک معنی میں بانی اور رہنما امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ بہت لمبا ہے، فرما رہے ہیں کہ بہت لمبا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اور میں نے کسی چیز کو دور سے دیکھا ہوتا ہے اور کبھی ہم کسی چیز کی گہرائی میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک بلڈنگ کو میں دیکھتا ہوں تو میں نے دور سے دیکھا ہوتا ہے، لیکن جو اس کا آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، جو اس کا اسٹرکچرل انجینئر ہوتا ہے، اس کے پاس اس کی ساری باریکیاں واضح ہوتی ہیں۔ جو راستے کا بانی ہے اور راستے کا ہادی ہے، جو آرکیٹیکٹ اور اسٹرکچرل انجینئر سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا سفر بہت لمبا ہے، اس میں کوئی ڈرانے اور دھمکی دینے کی جگہ نہیں ہے، حقیقت کا بیان ہے، یہ راستہ بہت لمبا ہے، اس میں مسلسل گھاٹیاں ہیں۔ گھاٹی کسے کہتے ہیں؟ آپ پہاڑی سے اتریں، ایک گہرائی سے گزریں اور وہ گہرائی ٹرن کرے کہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو بہت بڑی گہرائی ہے اور اوپر آپ کے بہت اونچا پہاڑ ہے، اور اس گھاٹی سے آپ نے گزرنا ہے، تو آپ بہت، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ولنریبل ہیں، آپ کے اوپر صدمہ بہت جلدی آ سکتا ہے۔ گھاٹیاں بہت ہیں، مثلا ایک گھاٹی، یتیم کا خیال کیا یا نہیں کیا؟ اب اس گھاٹی سے کون گزرے گا؟ ایک گھاٹی مسکین، ایک حقوق العباد، پتہ نہیں کتنی گھاٹیاں ہیں، کتنی وادیاں ہیں، کتنے صحرائے ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، اللہ جانتا ہے، اور ان سب کے لیے تیاری یہ ہے، اور ہم بے خبر، کچھ نہیں معلوم۔ میری فکر کیا ہے، میرا گھر ڈیفنس میں ہے یا ناظم آباد میں ہے، اب بتائیے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ برزخ ہے جس کے لیے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے خود گزرنا ہے، ہم اس کو اسکپ نہیں کروا سکیں گے، یہ تم نے کرنا ہے، ہاں محشر ہمارے ہاتھ میں، محشر ہم سنبھال دیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ حقائق دنیا ہے، یہ جو پہلا مرحلہ ہوگا اس کو ہم عالم مثال کہتے ہیں۔ اس عالم مثال کو جب گزر جائیں گے تو مادیات کی شکلوں سے بھی تعلق ختم ہو جائے گا، اس کو عالم عقل کہتے ہیں، اور اس عالم عقل کے بعد پھر وہ 12 کا اسکیل ہے جس کو خود خدا متعال کا وجود مقدس آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ بہت لمبا سفر ابھی ہمارے پاس ہے، ہم تو ابھی برزخ کی سوچ کر
پریشان ہیں کہ بھائی یہ سفر جو لمبا سفر اتنا آگے ہے اس کا ہوگا کیا؟ اچھا اب ہوگا کیا وہ میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا بہت عرض کر دیا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل ہم جن گھاٹیوں سے ہم نے گزرنا ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے جیسے آپ کراچی سے شروع ہوئے تو مختلف شہر آ رہے ہیں، حیدرآباد آ گیا مثال کے طور پر، خیرپور آ گیا، اور مختلف شہر آتے ہوئے آپ پاکستان کے نارتھ تک پہنچ گئے۔ تو پہلا شہر فرض کر لیں حیدرآباد آ گیا، اور اس حیدرآباد تک بھی 135-40 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور اس کے اندر بھی مختلف ٹرنز ہیں، کبھی اونچائی آتی ہے، کبھی چڑھائی اور گہرائی سب آتی ہے۔ تو سمجھ لیجیے کہ جو پہلا شہر آ رہا ہے یہ آ گیا مثال کے طور پر حقوق العباد۔ اچھا اب یہ جو پہلا شہر ہے اس شہر کے بہت سارے مرحلے ہیں، 10 مرحلے، 15 مرحلے، 20 مرحلے۔ پہلا مرحلہ والدین کے حقوق، پہلا مرحلہ آ گیا والدین کے حقوق۔ تو حیدرآباد تک کا راستہ حقوق العباد کا ہے، اور اس حیدرآباد کے راستے میں 15 ٹرن ہیں، اور پہلا ٹرن والدین کے حقوق۔ اب کسی کے ساتھ مصیبت یہ آئے گی کہ اس کو پتا ہوگا کہ ابھی 25 شہر ہیں، پہلے شہر کے 15 ٹرن ہیں، اور میں پہلے ٹرن میں 2 لاکھ سال سے ہوں۔ ہاں ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ صرف برزخ ہے، یہ صرف برزخ ہے۔ آپ نے اتنے ٹرنز جھیلنے ہیں، اتنی منزلیں جھیلنی ہیں۔ ابھی پہلا ٹرن آیا ہے پہلے شہر کا جو والدین کے حقوق ہے، اور مثلاً بھائی 2 لاکھ سال سے یہیں پہ پھنسا ہوا ہے، کیوں؟ والدین ناراض تھے، اور ان کی خوشی 3 لاکھ سال میں آئے گی۔ جھیلو بھائی، جو دنیا میں سستے میں کم دام میں جلدی میں ہو جاتا، اب 3 لاکھ سال گزارو یہاں پر۔ آپ کہیں گے مبالغہ آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ سے کہوں کہ اس سے زیادہ سخت ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، میں بعض اوقات بولتے ہوئے اس سے ڈر رہا ہوتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلاً کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہاں جو بڑے بڑے عرفا بیٹھے ہیں انہوں نے برزخوں کو دیکھا ہے کہ ہم اور آپ برزخ دیکھیں گے، ہمارے دل وہیں صدمے اور دہشت سے ہی مر جائیں گے، یا خوشی اور مسرت سے مر جائیں گے۔ تو کچھ عرفا نے برزخ دیکھی ہے، پھر جب انہوں نے برزخ دیکھ لی ہوتی ہے تو اس کو بیان کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنی دیکھی ہوئی برزخ کو اپنے الفاظ اور اپنی علامتوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھی ہے کچھ لوگوں نے، علماء نے، عرفا نے دیکھی ہوئی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اس برزخی حقیقت کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈائلیوٹڈ، ہلکا ہو کر دیکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے مرنے سے پہلے خواب میں برزخ نہ دیکھی ہو، سب نے دیکھی ہے۔ کسی نے 100 کا 1 درجہ دکھا ہے ڈائلیوٹڈ کر کے، ورنہ اس سے زیادہ دکھتا تو اس کا دل خراب ہو جاتا، مر جاتا یہ، اور کسی کا دل اتنا مضبوط خدا نے کر دیا تھا کہ اس کو پوری برزخ دکھاتی۔ تو اب ہم سب کہیں نہ کہیں برزخ دیکھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کے اندر اپنی اگلی زندگی کو مجسم کریں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر حقوق الناس 1 شہر، اور حقوق العباد 1 ٹرن، اور وہیں پہ پھنس گئے۔ اب مثال کے طور پر خطرناک ترین ٹرنز میں سے 1 ٹرن آئے گا، شہر آئے گا، اس شہر کا نام ہے محبت۔ محبتوں کا جواب دینا پڑے گا، اور ان محبتوں میں ایک بڑا خطرناک ٹرن آئے گا، اس کا نام ہے دنیا کی محبت۔ جبکہ منع کیا تھا کہ نہ ہو، تمہارے پاس کیوں تھی؟ اب دنیا کی محبت کے ہر مظہر اور ہر حرکت کے اوپر ایک گڈھا جس میں گرے ہوئے۔ تو اب آپ سوچئے حیدرآباد کا 1 شہر ہے، اور اس سے پہلے 15 ٹرن ہیں، اور 15 ٹرن پہ 1 ٹرن کا نام کیا تھا؟ والدین تھا۔ تو محبت 1 شہر ہے، ساری محبتوں کے جواب دینے 1 محبت اس میں حب دنیا ہے جس کو منع کیا تھا۔ اب اس کا جواب دینا ہے، اس گھاٹی پر سینکڑوں گڈھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ گڈھے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ اتنے گڈھے کیوں آئے ہیں؟ یہ گڈھے تمہاری دنیا کی محبت کے اثرات ہیں۔ ہر گڈھے میں وقت گزارو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس گڈھے میں مجھے کتنے سانپ ملنے والے ہیں، کتنے بچھو ملنے والے ہیں، مجھے کیا ملنے والا ہے۔ تو میں نے بویا ہے وہ مجھے کاٹنا ہے۔ جان محترم، یہ برزخ ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ برزخ نہیں ہے، یہ برزخ کی علامت ہے۔ برزخ اس سے زیادہ سخت ہے، برزخ اس سے زیادہ سخت ہے۔ جان محترم، ہم لوگ بے خبری کی عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ خبر دینے والا چلا رہا ہے۔ تو بے خبری کی عیاشی تو ہے، لیکن عذر نہیں ہے، چونکہ خبر دینے والا چلا رہا تھا، تو پھر بے خبری کی عیاشی کیوں تھی؟
بہت ساری چیزیں جو ہمیں کرنی ہیں، ہمیں مرنے سے پہلے بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں، ان سب پر کام کرنا ہے، جو کہ میں نے صرف ایک جھلک آپ کی خدمت میں حقوق العباد اور محبتوں کے ناطے دی، ابھی پتہ نہیں کتنی چیزیں آئیں گی۔ مثلا حسن اخلاق، خلق ایک شہر ہے، اس خلق نامی شہر میں بہت سارے اخلاقی صفات ہیں۔ سخاوت یہ ایک گھاٹی ہے، ایک کنجوس ہے، اس کے لیے ہزاروں گڈھے بنے ہوئے، اب ان گڈھوں سے کیسے گزرے گا؟ اور اس کو پتا ہوگا کہ یہ جس گڈھے میں میں بیٹھا ہوں کئی سال سے، اس کے بعد سینکڑوں گڈھے اور ہیں، اور ان گڈھوں سے جب نکل جاؤں گا تو ایک ٹرن کمپلیٹ ہوگا، اور جب ایک ٹرن کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد 15 ٹرن اور آئیں گے، اور اس کے بعد پہلا شہر آئے گا، اور اس کے بعد 25-30 شہر ہوں گے، برزخ ہے۔ تو ایسا محترم میں زیادہ سوچتا ہوں کہ بھئی یہ کیا ہونے والا ہے، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم غلط پرائرٹیز پر کام کر رہے ہیں، ہم غلط پرائرٹیز پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں پرائرٹیز صحیح ہونی چاہیے، ہماری اولویتیں صحیح ہونی چاہیے۔ ہماری اولویتیں کیا ہونی چاہیے؟ اپنے نفسانیات، ہمارے اخلاقیات، یہ ہماری اولویت ہونی چاہیے۔ یہ کہ ہم نے زندگی کہاں گزار لی، یہ ہماری اولویت ہونی چاہیے۔ یہ کہ ہم انسانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ ہماری اولویت ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اولویتیں صحیح نہیں بنی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ان تمام کے اندر رہتے ہوئے امید رکھی جا سکتی ہے۔ اگر ان تمام حقائق کو دیکھیں نا تو امید ٹوٹنے لگتی ہے، کیسے ہوگا، یہ سب کیسے گزار لیں گے آپ؟ لیکن بہرحال خدا تعالیٰ نے امید دلائی ہے، اور امید کیا دلائی ہے؟ وہ اپنے سامنے اعتراف کرنے والے کو قبول کر لیتا ہے، کہ وہ اعتراف کرنے والے کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ایک کام کیجئے، صرف کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے، آپ کی زندگی میں بچپن سے لے کر اب تک جو بھی گزری ہے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنا بھی ممکن ہے یاد کر کر کے سب پہ توبہ کریں، اور ان کے نتیجے میں جو آپ نے اور میں نے نقصانات دوسروں کو پہنچائے ہیں اس کو صحیح کریں، ورنہ ان میں سے ہر ایک گڈھا بن جائے گا۔ یہ سارے گناہ اسٹور ہو رہے ہیں، تو آپ اور میں ساری چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں جتنا بھی ممکن ہے، ہر ایک پر استغفار کریں، اور ہر ایک پر جو دوسروں کو نقصان پہنچا چکے ہیں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تب امید قوی ہے کہ خدا متعالی انشاءاللہ اپنی مغفرت واسعہ کے اندر ہمیں اور آپ کو شامل کرے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اتنے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی، اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنی امید کو خدا سے رکھیں، اور لیکن اس امید رکھنے کا مطلب بے عملی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس امید کے پیچھے سخت کوشش ہونی چاہیے۔ مسلسل اپنے آپ سے سوال کرتے رہیے کہ میں دنیا میں گھر بنانے کے لیے اتنا لڑتا رہا، آخرت میں گھر بنے یا نہیں بنے؟ میں اپنی سواریوں کے لیے اتنا میں نے زندگی گزار لی، آخرت کی سواریاں ملی یا نہیں ملی؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی سے نہیں، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں کر لینا چاہیے، محنت کر۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، کوشش کر۔